بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ نے خصوصی طور پہ انسان کو اپنی نعمتوں میں سب سے زیادہ نوازا ہے، ہر اعتبار سے۔ اگر آپ اسے لکھنا چاہیں تو لکھنے سے انسان عاجز ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انسان کی پیدائش، انسان کی پرورش، انسان کی خوبصورتی، انسان کی عقل و شعور، انسان کی یادداشت، انسان کا سننا، انسان کا بولنا، انسان کا دیکھنا، انسان کا چلنا، اس کا اٹھانا، اس کی ترتیب، اس کا ماحول، یہ اتنی، اور اس کے بعد پھر اللہ کی نعمت، سب سے بڑی نعمت دین، اللہ کی برکتیں، اللہ کے نبی کی غلامی، قرآن، نمازیں، اعمال، حج بیت اللہ، عمرے، روزے، ذکر اذکار، ترتیب، درود شریف، یہ پھر اس اعتبار سے دنیا کی طرف آ جائیں تو کھانا پینا، سونا، جاگنا، اور انسان کی سہولت، وجود کی ترتیب، تو اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر سب کو ایک ایک کر کے بھی آپ ان میں بھی کرنا چاہیں تو انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انسان ایک ایسا، اللہ نے اس کے اندر زبان سے ہی اگر چلیں تو بعض انسان کہیں زبانیں بولتے ہیں۔ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ یہ حضرت عبداللہ حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، اور یہ مدینہ میں سب سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کی اولاد بند کر دی، ہم نے جادو کر دیا۔ تو جب یہ پیدا ہوئے تو مدینے میں مسلمانوں نے خوشی منائی۔ 7 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت فرمائی تھی۔ تو یہ بہت امیر تھے، اور ان کے جو غلام تھے ان کی بہت تعداد تھی، اور غلام ان کے جو تھے مختلف علاقوں کے تھے، تو ان سے انہی کی زبان میں بات کرتے تھے، یعنی اتنی زبانیں یہ جانتے تھے۔ اتنی زبانیں علیحدہ بولنا، ان کی ایک ہر زبان کا ایک سسٹم ہے، گرامر ہے، ترتیب ہے، عربی کی صرف و نحو ہے، ایک مشکل کام ہے۔ تو اتنی زبانوں کا بولنا، سمجھنا، ابھی بھی بعض لوگ ایسے ہیں 10 زبانیں جانتے ہیں۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کتنی صلاحیت ہے انسان کے اندر۔ دیکھنے میں انسان کی آنکھ بظاہر دیکھتی ہے، لیکن ایک پورا کمپیوٹر سسٹم ہے، ادھر دیکھتی ہے، ادھر پہچان لیتی ہے، اور ادھر اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ کون ہے اس کی۔ اسی طرح کان کسی آواز کو سنتے ہیں تو سننے کے ساتھ اس کی پہچان، ان کا نقش، اس کی ساری بایو ڈیٹا اس کو آ جاتا ہے۔ انسانی عقل اتنا شعور ہے، اتنا کہ کمپیوٹر بھی اس کی پیداوار ہے، ورنہ کمپیوٹر کو جو مرضی کریں چلاتا تو انسان ہی ہے نا۔ تو اس کی یادداشت دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں کہ الحمدللہ ہمارے اکابر میں کتنے ایسے حضرات گزرے ہیں جو قرآن مجید کے حافظ ہونے کے بعد حدیث کی ساری کتابوں کے حافظ تھے، فقہ کی کتابوں کے بھی حافظ تھے۔ اللہ نے ان کے حافظے کو اتنا عجیب بنایا تھا۔ آخر میں حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ دارالدیوبند کے شیخ الحدیث تھے، محدث وقت تھے، تو اپنے بیٹے سے فرمایا مجھے بچے 5 لاکھ حدیث سند اور روایت سے آتی ہے، بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے، بڑی بحث ہوتی ہے۔ تو یہ ساری صلاحیتیں انسان کو ہیں۔ اسی طرح جتنے دنیا کے جانور ہیں، بڑے سے بڑا جانور، شیر لگا لو، ہاتھی لگا لو، مگر مچھ لگا لو، وہیل مچھلی لگا لو، سب کھانے پینے میں ایک معدود ان کی ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں کھا سکتے۔ انسان کو تو اتنے اختیارات دیے ہیں کہ اپنی مرضی کی چیزیں مکس کرتا ہے،
16 چیزیں مکس کر لیتا ہے، کیا کیا بناتا ہے، کیا کیا کھاتا ہے، ہر ایک کے ٹیسٹ کو. ایک معجون ہے طب میں، معجون مرول ارواح، ایک معجون ہے، اس میں 101 دوائی پڑتی ہے. 101 دوائی کو کوٹ کے چھانٹ کے وہ معجون بنائی جاتی ہے. تو وہ آپ اندازہ لگائیں، ایک ویسے دوائی ہونے کے ناطے، کھانے پینے کے ناطے سے آپ دیکھیں تو کتنی چیزیں ملائی جائیں تو چیز بنتی ہے. اب چائے جو ایک عام سی چیز ہے وہ بھی دودھ، پتی اور پانی اور آگ سے. اسی طرح آٹے کو نمک کے ساتھ، اگر اس طرح آپ سالنوں میں چلیں تو کتنی کتنی چیزیں ڈالی جاتی ہیں. تو یہ صرف جن اتنے قوی ہیں انسانوں سے، طاقت کے اعتبار سے، قد کاٹ کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے بہت قوی ہیں، لیکن ان کی خوراک یہ جو گوبر ہوتا ہے نا، یہ جو جانور کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک طے ہوتی ہے اور ہڈی کے اوپر ایک چیز ہوتی ہے جس کو وہ کھاتے ہیں. آپ انسان کو دیکھیں نا، اس کی خوراک کو دیکھیں، کتنی نفیس، کتنی اعلیٰ درجے کی، اور کیا کیا پھر چیزیں ہیں. اور پھر اللہ جل شانہ نے اتنی اتنی قوی چیزوں کو، شیر دیکھ لیں کتنا قوی ہے، ہاتھی دیکھ لیں، مگرمچھ دیکھ لیں، وہی مچھلی دیکھ لیں، انسان کو قابو کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، بند کر دیتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کو قوت ہر اعتبار سے، عظمت ہر اعتبار سے اللہ نے اسے شان عطا فرمائی. اور اپنی سب سے زیادہ نعمتیں، اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت معرفت باری عطا فرمائی. اور انسانوں میں ہی انبیاء آئے کم و بیش 1,24,000، جس میں 313 رسول تھے اور 5 رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں میں پیدائش انسانیت کی معراج ہے. تو بھی اللہ کی جو نعمتیں ہیں، نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں میں نے آپ کو دی ہیں ان کا استعمال میری مرضی اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو تو ان نعمتوں کا حق ادا ہوگا. اور اگر وہ نعمتیں میری ہیں، اپنی مرضی سے استعمال کرو گے تو وہ حق نہیں ادا ہوگا بلکہ بغاوت ہوگی اور تم مجرم بن جاؤ گے. اگر حد سے زیادہ تجاوز کرو گے تو اسراف کرنے والوں، ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ صرف کھانے پینے کی نہیں بات، ہر چیز میں اسراف کی بات آتی ہے. اور اسی طرح کنجوسی، وہاں حدیث مبارکہ میں اس کی بھی ممانعت ہے کہ آدمی اپنی ضرورت زندگی کو بھی تنگ کر لے. رستہ دیا گیا، رستہ سکھایا گیا، ترتیب سکھائے گی، کھانے کے پینے کے آداب سکھائے گئے. کھانا کھانا ہے تو کس طرح بیٹھ کے کھانا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں جب کھانا کھانے لگو تو اپنی جوتیاں اتار دو تاکہ تمہارے پاؤں کو سکون ملے. اب میں نے بڑے حضرات کو دیکھا، سوائے چند حضرات کے باقی اس کا اہتمام نہیں کرتے. جوتیاں اتار دینی چاہیے، ہاتھ پہلے دھو کے مسواک کر لے، اور اگر ایسی گنجائش نہیں ہے تو لیکن بسم اللہ پڑھ کے اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کے اس کو شروع کرے، اور کھاتے ہوئے بھی اپنے سامنے سے کھائے. اور پانی پینے کے بھی آداب، کھڑے ہو کے نہیں پینا، بیٹھ کے پینا ہے. پانی کو پہلے دیکھنا ہے، دیکھنے کے بعد پانی کو 3 سانسوں میں پینا ہے. آپ یقین مانیں آج آپ کی سائنس، آپ کی جدید ٹیکنالوجی ساری چیزوں پہ آ گئی ہے کہ اس طرح کرنے سے صحت بنتی ہے، اس کا خلاف کرنے سے آدمی کی صحت خراب ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک میڈیکل اسپیشلسٹ تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو پانی لوگ کھٹ 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 پیتے ہیں نا تو ان کی آنتوں میں اور معدے میں خرابی بن جاتی ہے. یہ جو ٹھہر کے پانی پیا جاتا ہے تو وہ ان کے انسانی صحت کے لیے بھی ضروری ہے. آپ انسان کے غسل کا طریقہ دیکھ لیں، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، غرارے کیے جاتے ہیں، جو غسل کے 3 پورے وجود میں پانی بہایا جاتا ہے. اس میں اتنی حکمت ہے آپ سوچ نہیں سکتے. آپ نے اگر نہانا ہے نا تو پانی گرم ہے، ٹھنڈا ہے، ایک دم اس کے نیچے آئے تو کوئی مرض لگ سکتا ہے. گرم ہے تو نقصان دے سکتا ہے، ٹھنڈا ہے تو باہر گرم سے آئے. تو اسلام کتنی پاکیزہ کہ پہلے استنجا کرتا ہے آدمی پیشاب کر کے، باڈی نارمل ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آدمی وضو کرتا ہے، مزید باڈی کے اندر ایک استعداد. پھر اس کے بعد سنت طریقہ ہے کہ نہانے سے پہلے اپنے سر پہ ہاتھ، ڈبے سے لے کے ہاتھ پھیرتے ہیں تو سر پہ پانی پڑتا ہے تو پاؤں تک باڈی کے اندر ایک ٹمپریچر اس پانی کو وصول کرنے کا، اس کے اندر اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، پانی نقصان نہیں دیتا. ایک دفعہ ایک بندہ اپاہج تھا تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تو بتایا کہ باہر سے آیا تھا، نہایا سا تو پانی جو ہے نا اس نے اس کی اعصاب کو خراب کر دیا اور وہ ایسے اکڑ گیا نا، خراب ہو گئے اس کے اعصاب. اور اکثر لوگوں کے واقعات اور بھی واقعات آتے ہیں.
تو بھی اللہ جل شانہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کو اللہ نے گنوایا بھی ہے، بتایا بھی ہے، اور ان کا سلیقہ استعمال کا اپنے نبیوں کے ذریعے سکھایا بھی ہے، اور کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہاں صرف کھانے پینے کی بات ہے آیت کے اعتبار سے، لیکن یہ زندگی کے ہر منہ کا، مثلا آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ نبینے سے پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اس نے اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھا، باپ کو بھی نہیں دیکھا، اولاد کو بھی نہیں دیکھا، اسے دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے کیا شکلیں ہوتی ہیں، اسے اپنی شکل بھی نہیں پتا، اتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس آنکھ کا استعمال کا طریقہ قرآن، سلیقہ قرآن بھی سکھاتا ہے، حدیث بھی سکھاتی ہے کہ آنکھ کو جو ہے نا جھکانا، اور اس سے غیر محرم اس کی طرف دیکھنا، اور اس کا لوگوں کے عیب تلاش کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے ممانعت ہیں۔ زبان اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ذکر اذکار کے کتنے درجات اس سے ثواب ملتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک 2 جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے نا، یہ آدمی کو جہنم میں لے کے جائے گی، اور 2 رانوں کے درمیان شرم کا، تم ان کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج میں تو آپ نے دیکھا کہ مرد عورت لٹکے ہیں زبانوں سے پکڑ کے، جیسے ہینگرز میں گردن یا کندھوں سے لٹکا ہے، زبانوں سے تو کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ زبان دراز لوگ ہیں جن کی زبانیں کنٹرول میں نہیں ہیں، ان کو زبانوں سے پکڑ کے، اور یہ زبان کا زخم تلوار کے، تیر کے اور گولی کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اسی زبان سے انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، اور اس زبان سے آدمی کلمہ کفر کہہ کے اپنی ساری زندگی کے اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ اسی زبان سے آدمی قبول و حجاب سے اس کی بیوی بن جاتی ہے، اور اسی زبان کے غلط استعمال سے طلاق ہو کے اس کی بیوی غیر بن جاتی ہے۔ اسی استعمال سے آدمی جو ہے کوئی بھی ایسا کام بعض دفعہ کر بیٹھتا ہے اور اس کا نقصان اسے ساری زندگی ہی ہوتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس نے زبان کا غلط استعمال کیا تھا۔ یعنی یہ اتنی بڑی ایک نعمت ہے، اور اس سے زیادہ زحمت بھی بن جاتی ہے جب اسے غلط استعمال کیا جائے۔ اب اس کو چسکا پڑ جاتا ہے۔ طبا کہتے ہیں کہ 19 ذائقے زبان پہ ہیں جو وصول کرتی ہے، ایک لقمہ آپ لیں تو بتا دیتی ہے اس میں کیا کیا ہے۔ میں نے ایک حکیم صاحب ہیں، ان سے میں ملا تھا بچپن میں، بہت چھوٹا تھا، میں نے دیکھا تھا بعد میں ان کا نام، تو وہ اتنے ماہر تھے کہ آپ انہیں صفوف پاؤڈر دے دیں تو وہ زبان میں تھوڑی دیر رکھ کے تو نسخہ لکھ دیتے تھے اس میں یہ چیز شامل ہے، اور لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ وہی چیز شامل ہوتی تھی۔ اتنا اس بندے کا اللہ نے اس کو صلاحیت دی تھی، یہ بتاتا تھا چینی اتنی ہے، نمک یہ ہے، یہ پورا بتا دیتا تھا، اور لوگوں نے تجربے کیے ان کے ساتھ، وہ حیران ہو جاتے تھے۔ تو یہ زبان کو اللہ نے، آپ کھاتے ہیں میٹھا تو پتہ چل جاتا ہے، پھیکا، نمکین، اچھا، تو زبان کا یہ جو ذائقہ ہے صرف اگلے حصے کے تیسرے حصے میں پیچھے نہیں ہے، جب آگے حلق سے نیچے چلا جاتا ہے تو کوئی ذائقہ نہیں ہے، اس ذائقے سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور جو اب یہی آدمی حرام کھاتا ہے تو اپنے لیے وبال بناتا ہے، اس پیٹ کو جہنم بنا دیتا ہے۔ ہر نعمت جو ہے نا اس وقت نعمت ہے جب اس کا استعمال اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ نے جو سکھائے اپنے نبیوں کے ذریعے، جو دین کی ترتیب ہے اس کے مطابق کریں گے تو وہ رحمت ہے، وہ اجر ہے، وہ ثواب ہے، اور اگر اس سے ہٹ جائیں گے تو وہی وبال بن جائے گا۔ ہاتھ ہیں کتنی اچھی چیز ہے، کتنے ان سے دنیا کے کام لیے جاتے ہیں، لیکن یہ کسی پہ ظلم کرے تو انسان ظالم ہو جائے گا۔ پاؤں چلتے ہیں مسجد کی طرف تو ہر قدم پہ کیا نیکیاں، اور یہ گناہ کی طرف چلے تو کتنا وبال بن جاتا ہے۔ میاں بیوی کا تعلق ہے، صدقے کا ثواب ہے، اور وہ غیر عورت ہو تو دونوں کے لیے عذاب اور اتنا بڑا وبال کہ سارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ کان سے میوزک سنو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ منافقت پیدا کرتی ہے، اور دلوں میں نا منافقت پیدا ہوتی ہے، اور پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اب غیبت سنی جائے تو بھی گناہ ہے، اگر اس سے قرآن سنا جائے، اس سے نیک باتیں سیکھی جائیں، جو آدمی کان سے سن کے سیکھتا ہے تو اس کے دین بن جائے گا، اس کا اجر اس کو ملے گا۔ یعنی اگر ایک باپ سیکھتا ہے، ایک مسئلہ سیکھتا ہے تو اس کا یہ اجر، اور ایک باپ سیکھتا ہے تو اتنا اجر ہے، تو کتنی یہ ساری سننے سے دیکھنے سے ہے۔ اسی طرح سوچنے سے بھی ہے، نیک سوچ ہو تو اس کے اعمال کی ترتیب جو ہے نا نیکی کی طرف ہوتی ہے، اس کی سوچ نیگیٹو ہو جائے تو وہ لوگوں کے لیے، اپنے لیے وبال بنتا ہے تو لوگوں کے لیے بنتا ہے۔ میں ایک لفظ اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو انسانی نفس ہے نا، یہ 2 منہ کا سانپ ہے، ایک اندر ڈنگ مارتا ہے، انسان کو اندر تباہ کرتا ہے،
اسے کہتا ہے تو بزرگ بھی ہے، صاحب علم بھی ہے، بڑی شان والا بھی ہے، تیری تو بات ہی جدا ہے، اندر اور باہر لوگوں کو اپنے زہر سے لوگوں کی زندگیاں تلخ کرتا ہے، حرام کرتا ہے اور لوگوں کو نقصان دیتا ہے۔ تو اس کے بعد دل کے جذبات، دل بھی ایک ایسی چیز ہے، اللہ اکبر، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قلوب پہ وہی نازل کی گئی۔ وہ دیکھیں جو نیت ہے وہ دل میں بنتی ہے، دماغ میں نہیں بنتی، نیت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، وہ پاک دل۔ تو دل پاک ہوگا تو اعمال کے اندر پاکیزگی ہوگی، دل ناپاک ہوگا تو کیا ہوگا، جو اعمال کیے جائیں گے وہ بھی ناپاک ہوں گے۔ ایک آدمی بڑا دین کا کام کرتا ہے لیکن اس کا ارادہ ہے کہ میری شہرت ہو جائے، وہ سارے کام کرتے ہوئے اللہ کے ہاں سے اسے اجر بھی نہیں ملے گا اور عذاب بھی ملے گا کہ اس نے اللہ کے لیے نہیں کیے۔ تو اس دل کا بھی تو اللہ رب العزت نے اس طرح آدمی کو کھانے پینے کی ساری چیزوں کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اللہ نے کہا کھاؤ بھی پیو بھی، ضائع نہیں کرو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ آج ہماری جو شادیاں ہوتی ہیں، جو بندوبست ہوتے ہیں، وہ اس حد تک دکھاوے کی حد میں چلے جاتے ہیں، چلے گیا کہ خاندانوں میں مقابلہ چلتا ہے کہ اس نے اتنے مہینوں کیے تھے میں نے اتنے کرنا ہے، اس نے اتنے بندے بلائے تھے میں نے اتنے بندے بلانے ہیں، اس نے یہ بندوبست کیا تھا میں نے یہ بندوبست کرنا ہے، اس نے 3 دن کا فنکشن کرنا تھا میں 7 دن کا کروں گا۔ مقصد یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ساری چیزیں دکھاوے پہ اب آ گئی ہیں، مقابلے پہ آ گئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ بھی اس دور میں جب آتا ہے تو اس کے پاس ہوتا نہیں، مقروض ہو جاتا ہے تو اور ذلیل بھی ہو جاتا ہے اور ساری زندگی اپنا قرضہ ادا کرتے کرتے زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کا حسن سکھایا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک چیز دیکھ رہا تھا ایک جگہ، تو انہوں نے کہا تھا یہ جو ہوٹلز ہیں اور اس کے بعد یہ جو شادی کے کھانے ہیں، ان میں جو کچھ بچتا ہے اگر وہ ضائع ہونے کی بجائے اس کا کوئی ایسا بندوبست کیا جائے، غریبوں کو دیا جائے، تو سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کے رات کا دن کا کھانا بن جائے۔ مقصد ہے کہ ہماری اسی طرح ہی لباس پہ آ جائے، لباس ضرورت زندگی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے، اما حوا جو ہے علیہ السلام کو سب سے پہلے پہنایا گیا، حضرت ادریس جو ہے نا لباس بنانے کا جو باقاعدہ جو ترتیب ہے یہ حضرت ادریس سے چلی ہے۔ تو حضرت ادریس اسلام کو اللہ پاک نے یہ حضور دیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے پہیا، یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں نا یہ انبیاء سے شروع ہوئی ہیں۔ تو اب لباس ہے تو لباس انسان کی خوبصورتی کا بھی ذریعہ بنتا ہے، اس کے حسن کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن یہی لباس آدمی اس نیت سے کر لے لوگ دیکھ لیں۔ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لباس اس نیت سے پہنا لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ اسے آگ کا لباس پہنائے گا۔ اور آپ تو سارا کچھ ہی دکھاوے پہ آ گیا ہے، یعنی ٹوٹل ہی دکھاوے پہ، اچھے اچھے دیندار بھی دکھاوے پہ آ گئے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے، یہ لوگ ایک اللہ، ایک طرف اللہ ہے دوسری طرف لوگ ہیں، یہ باطنی شرک ہے۔ ایک آدمی بت کو سامنے مانگ رہا ہے، بت سے امیدیں لگتا ہے اور یہ لوگوں سے امیدیں لگاتا ہے، اس کے اندر بت، لوگوں کے بت بنے ہوئے ہیں۔ اور بعض دفعہ لباس اتنے زیادہ لوگوں کے ہوتے ہیں اور اس کو اتنے گندے بھی ہوتے ہیں، غلیظ بھی ہوتے ہیں، بعض عورتیں تو لباس پورا پہنتی بھی نہیں ہیں اور وجود کا نظر آتا ہے۔ مرد کے لباس کی حدود تعین ہے کہ یہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ حصہ وہ ننگا کر ہی نہیں سکتا باہر، اول تو اس کے نیچے پنڈلی تک ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا ہے شرعی تقاضا تو یہ ننگا جائز ہی نہیں لوگوں کے سامنے کرنا۔ اور عورت کے لیے تو بہت پابندیاں ہیں، مردوں کا لباس جو ہے وہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، عورتوں کا کم ہوتا جاتا ہے اور گندا غلیظ ترین ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری اور تباہی ہے۔ میں بتایا نا، ایک طرف کھانے میں بے تحاشا کھانا ضائع کیا جاتا ہے اور صرف دکھاوے کی بنیاد پہ۔ میں ایک دفعہ ایک شادی میں نہیں جاتا ہوں، احتیاط کرتا ہوں، تو ایک دفعہ ایک جانا پڑ گیا ایک جگہ، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے جلدی جاؤں گا، آپ لوگوں کے فنکشن دیر تک ختم ہوتے ہیں تو مجھے جلدی جانا ہوگا۔ تو انہوں نے میری وجہ سے ایک علیحدہ جگہ لگا دی، تو مجھے کہتے تھے کہ جی باقی تو 2-2:30 بجے کے بعد ہی کام شروع ہوگا۔
تو میں نے ان سے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، میں جا رہا ہوں نا، تو انہوں نے لگا دی. تو میں نے اس میں سے 2-3 چیزیں کھا کے، بس عادت بھی نہیں ہے زیادہ کھانے کی، اللہ بچا کے رکھے. تو مجھے وہ کہتا ہے جی آپ نے گنا ہے جتنی چیز رکھی کتنے مینو تھے؟ میں نے کہا میں نے کبھی نہیں. کہتا ہے آپ گنتے تو صحیح تھے کتنے تھے. اب یہ تو ہماری شادیوں کے حال ہیں، گنے جاتے ہیں کس نے کتنے رکھے ہیں، کیا چیزیں گنی جاتی ہیں. اس لیے کہ سارا دنیا ہے دکھانے کے لیے ہے. حالانکہ شادی کم خرچے میں بھی، ہم مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شادی کے 3 نقطے اڑا دو، شادی بن جائے گی شادی سے، اور اللہ بھی راضی، اللہ کا نبی بھی راضی، اور برکتیں بھی ہو جائیں گی. اور 3 نقطے ڈال لو تو یہ فتنہ بن جائے گی. اور پھر ساری زندگی جو جھگڑے فتنے اولاد کے فتنے یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ سنتے توڑی ہوتی ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہوتا ہے. وہ پھر عذاب کی صورت میں ملتا ہی رہتا ہے، جان ہی نہیں چھوٹتی انسان کی نا. وہ ایسا مصیبت انسان کے گلے پڑ جاتی ہے. تو بھئی بات یہ ہے، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے، زکوٰۃ دینے اور اعمال کے ساتھ ہمیں ہماری پوری 24 گھنٹے کے اعمال سنت میں ڈھل جائیں. ہمارا کھانا بھی انسانوں کی طرح ہو، چلتے پھرتے نہیں کھائیں. منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پانی کھڑے ہو کے پینے سے منع فرمایا ہے. ایک دفعہ میں ایک جگہ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بچے نے کہا اماں مجھے پانی دو، تو ماں نے کہا کہ آہستہ بول باقی جاگ جائیں گے بچے. اس نے کہا اماں مجھے پیاس لگی ہے. تو ماں نے 2-4 دفعہ کہا سو جا. اس نے کہا پانی پہ، ماں پانی لے کے آئے تو اس نے کہا اماں پانی لائٹ جلاؤ میں پانی دیکھوں گا. ماں نے کہا ایک تو مجھے اٹھایا ہے تھپڑ ماروں گی. اس نے کہا اماں آپ پانی واپس لے جاؤ. میں نے مولوی صاحب سے سنا ہے کہ پانی دیکھے بغیر نہیں پیا کرتے. مولوی ماں کو اور غصہ چڑھا. اس نے لائٹ جلائی تو ماں نے جب دیکھا تو اس پانی میں کن کھجورا تھا. اگر وہ بچہ لائٹ نہ چلاتا تو پانی کے ساتھ اس کے اندر چلا جاتا، اور جو بعد میں ہوتا اس کے ساتھ تو وہ تو ہوتا نا. ہمارا دین دنیا بھی ہے، عزت بھی ہے، شفا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اور آدمی کے لیے سکون کا ذریعہ بھی ہے. دیکھیں خودکشی کیوں حرام ہے. اس خودکشی حرام ہونے کی آپ کو پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ یہ وجود ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے. ہمارے پاس امانت دی گئی ہے. ہم اللہ کے اس دیے وجود کو اپنی مرضی سے تلف ضائع نہیں کر سکتے. نہ اعضاء کاٹ سکتے ہیں، نہ آنکھ کاٹ سکتے ہیں، نہ ناک کاٹ سکتے ہیں، نہ پاؤں کاٹ سکتے ہیں، نہ وجود خود ختم کریں گے. حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص جس اعضاء کے، جس چیز کے ساتھ، یعنی تلوار کے ساتھ، نیزے کے ساتھ، آگ کے ساتھ، لٹک، جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا اسے بس ایسا ہی عذاب ملتا رہے گا اس کو، اس لیے کہ اس نے اللہ کی اس امانت میں خیانت کی، اللہ کی نعمت کو اس نے ضائع کیا. تو دین تو جیسے وجود اللہ کا نا خودکشی حرام ہے، اسی طرح اس وجود سے اللہ کے حکموں کے خلاف کام لینا بھی حرام ہے. دیکھنا میں بہن بھائی ایک گھر میں ہوتے ہیں، ان کی اپنی شادی نہیں ہو سکتی، حرام ہے. چاہے جتنا مرضی ایک دوسرے کو پسند کرے، شریعت اجازت ہی نہیں دیتی. اسی طرح رشتے ہیں، جو سکے بھانجے بھانجیاں ہوتے ہیں، بھتیجے ہوتے ہیں جو سکے ہوتے ہیں. یعنی بیوی ہے تو اس کے اپنے ہوں گے، خامد ہے تو اس کے اپنے ہوں گے. یہ نہیں کہ وہ خامد کے بیوی کے لیے، بیوی کے خامد کے لیے، ایسا نہیں ہے فقہ میں، اپنے اپنے ہوں گے. تو اسی طرح وجود کے ہر اعزاز جو ہے نا، اللہ کی نعمت، اللہ کی برکت اس وقت ہے جب اللہ کے حکموں کے مطابق، رسول اللہ کے طریقوں کے مطابق، دین کی ترتیب کے مطابق ہوں گے. تو وہ اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے گا، اور اللہ راضی بھی ہوگا، اور اس پہ اللہ اجر بھی اور ثواب بھی دے گا، اور اللہ اس میں برکت بھی دے گا. اگلی بات یہ ہے، اور جب کوئی چیز اللہ کے حکم کو توڑ کے کی جائے گی وہی وبال بن جائے گی، وہی عذاب بن جائے گی، وہی مشکل بن. دیکھیں ایک آدمی غلطی سے بھی زہر کھا لے تو زہر ہے نا، اندر گیا اس نے تو پھر اپنا کام کر دینا ہے نا، چاہے یا نہ چاہے، وہ تو زہر چلا گیا اندر. اسی لیے یاد رکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا یہ زہر ہیں. آپ خوشی سے لے، لوگوں کو دکھانے کے لے، غلطی سے لے لیں، آپ کے اندر چلی گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا، تباہی پھر جائے گی. ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے وہ انسان کے وجود اور روح کے لیے زہر ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کا یہ جو ایسے وجود ہے نا تو اس کے اندر روح ہے. نیکیاں کرنے سے، نیک اعمال، ذکر و اذکار سے، تلاوت اعمال سے روح نکھرتی ہے، منور ہوتی جاتی ہے، خوبصورت ہوتی جاتی ہے، اور گناہ کرنے سے وہ مسخ ہوتی جاتی ہے. اور بعض لوگوں کی روح اتنی مسخ ہو جاتی ہے جو حرام کام میں بوجھ آگے کہ ان کی روح کی شکل حرام جانوروں پہ چلی جاتی ہے، اور یہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کا ایمان نکل جاتا ہے.
اور اس حال میں برزخ میں وہ روح کی حالت ہوتی ہے بھئی اللہ کا دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکموں پہ چلان کے مطابق استعمال کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ایک تو ہے نا شکر یہ الحمدللہ 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 رب العالمین اللہ لک الحمد ہدیتنی من الضلال، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں. تو ایک شکر یہ ہے کہ اس کو اسی کے حق ادا کیا جائے، اس کے مطابق اس کو کیا جائے. جو نعمت تھی اس کو اس کے حکم پہ کیا گیا تو یہ اللہ کا سب سے بڑا شکر ہے جو اس نے عملاً کر کے دکھایا. اور ایک آدمی الحمدللہ بھی کہے اور اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرے تو شکر نہیں ادا کر رہا، وہ اللہ کی بغاوت کر رہا ہے. آج لوگوں کے حالات، گھریلو حالات کیوں تنگ ہیں؟ آدمی کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ضرورت زندگی، ایک ہوتا ہے آسائش زندگی. ضرورت زندگی میں آتا ہے کھانا پینا، لباس کی ترتیب، ہر چیز جو اس کی اپنی. آسائش زندگی یہ ہوتی ہیں جو گھر کی فالتو چیزیں ہیں جو کچھ دکھاوے میں آ جاتی ہیں، کچھ اپنی ٹشن میں آ جاتی ہیں، اور کچھ ویسے سٹینڈرڈ سٹیٹس اور ایک نظام سا بن جاتا ہے. کھانے پینے میں اللہ پاک ہر شخص کو کفایت کر دیتا ہے، لیکن آسائش زندگی انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتی ہے. آج اپنی آسائش زندگی کو کنٹرول کرنا شروع کریں، آپ کی ساری چیزیں خود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. میری گزارش ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اسے نعمت سمجھیں. اللہ پاک کی بہت نعمتیں ہیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. جب آپ کو لگے گا آپ کا گھر چھوٹا ہے تو ان لوگوں کی طرف دیکھیں کہ جن کے کرائے پہ رہتے ہیں اور ہر کچھ عرصے بعد انہیں نکال دیا جاتا ہے. جب آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو ان کو دیکھیں جن کے پاس سائیکل ہے یا پیدل چلتے ہیں. آپ کے پاس پرانی گاڑی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں جو موٹر سائیکل پہ بارش میں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، سائیکلیں چلا رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں. ہم ہر معاملے میں اوپر لیول پہ دیکھتے ہیں اس کی گاڑی اتنی مہنگی، اتنی بڑی، اتنی نیا ماڈل، میرے پاس پرانا ماڈل، میں تو بڑا ہی غریب ہوں. جب ایسا کریں گے تو ہم اللہ کے ناشکرے بن جائیں گے. ہمیں تسکین نہیں ہوگی، ہمیں تکلیف ہوگی. اس کا مہنگا جوڑا دے کے، عورتیں جیولریز دے کے، مہنگے اس کے لباس دے کے، فنکشن دے کے آ کے ہم تو یتیم اور مسکین ہیں. ارے یتیموں کے علاقے میں چلے جاؤ، دیکھو کیا حال ہے. اسپتالوں میں چلے جاؤ، 2 مہینے ہو گئے پڑے ہیں، آپریشن کے پیسے ہی کوئی نہیں ہے. ہم سے پوچھے نا. میں ایک دفعہ میرے بچے کا تھا، اسپتال میں مجھے جانا پڑا تو ایک بچہ تھا 14-15 سال کا ہوگا. تو میں نے بیٹا آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو کہتا ہے جی میں ایک گاڑی جا رہی تھی، میں دوڑ کے اس پیچھے بھاگا تو میرے یہ گھٹنے زمین سے رگڑے خراب ہو گئے ہیں. 1.5 مہینے سے اسپتال میں ہوں، پیسے نہیں ہیں تو اسپتال والے کبھی نکال دیتے ہیں، کبھی آ جاتا ہوں. میں نے جو سرجن تھا میں نے اس سے بات کی کہ یار اس کا کیا ہو سکتا ہے. یعنی ہم تو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. ایک دفعہ مجھے ایک اور واقعہ پیش آیا. اسی دوران ایک بندہ آیا قریب 60 سال کا ہوگا، تو دیندار تھا، داڑھی بھی تھی. تو اسے کوئی لے آیا، اسے چوٹ آئی ہوئی تھی، ہڈیاں ٹوٹی تھی کچھ. تو ڈاکٹروں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے نا. تو وہ جی اس کا بندوبست کون کرے گا، اس کے سامان کا کیا بندوبست ہوگا. آپریشن میں تو سرکاری اسپتالوں میں باہر سے سامان منگواتے ہیں. تو جب انہوں نے بات چل رہی تھی تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا اس کا پیسے مجھ سے لے لو سارا سامان، یا مجھے بتاؤ میں سامان لے آتا ہوں نا، تو یہ آپ اس کا آپریشن کر دو. اس بندے کی حالت دیکھ کے میں نے اندازہ لگایا یہ دیندار سا آدمی ہے. اور اس کے ساتھ کوئی اس کا اپنا بندہ بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کون لے آیا تھا. پھر ڈاکٹر وہ بندہ ذرا سا تھوڑا بہتر ہوا تو ڈاکٹر نے پوچھا، اب تو پتہ چلا وہ خود ڈاکٹر ہے وہ بندہ. اب جب ڈاکٹروں کو پتہ چلا نا ڈاکٹر، تو ڈاکٹروں کا رویہ بدل گیا. وہ مجھے جو سامان تھا نا انہوں نے بڑا شارٹ کر دیا، بڑا لمبا سامان لکھایا تھا کیونکہ سامان 6 گنا زیادہ منگاتے ہیں نا، باقی تو واپس چلا جاتا ہے، بک جاتا ہے. تو وہ ڈاکٹروں کا رویہ اس سے بدل گیا. اور اس کا اسپتال اس جو نا آپریشن بھی انہوں نے ذرا جلدی کر کے اچھے طریقے سے کر کے اسے، وہ ڈاکٹر تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا. تو میری گزارش ہے اللہ کی ہر چیز کو نعمت لوگوں کی طرف نہ دیکھو. آپ نے جو لباس پہنا ہے، کتنے ایسے ہیں جن کے پاس لباس نہیں ہے. کبھی کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کو غریب نہ جانو. ایک واقعہ سناتا ہوں اس کے بعد پھر یہ واقعہ مختلف ہے، لیکن ایک واقعہ، ایک قافلہ چلا مکہ سے مدینہ کی طرف.
مدینہ میں سخت سردی ہوتی ہے، شدید سردی ہو جائے بعد ہم مائنس میں چلی جاتی ہے، ہوا اتنی تیز ہوتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اڑا لے گی. مجھے خود یاد ہے ہماری گاڑی ادھر ادھر ہوتی تھی، اس نے کھڑی کر دی ایک جگہ جا کے نا کہ گاڑی کدھر الٹ نہ جائے نا، اتنی تیز ہوا چلتی ہے. تو ایک قافلہ چلا تو اس قافلے میں لوگ تھے، تو اس زمانے میں قافلوں میں لوگ جاتے تھے تو باقی لوگ بھی قافلوں کا انتظار کر کے ساتھ چل جاتے، گزارا ہو جاتا تھا. راستے میں ایک جگہ قافلہ رکا، رات تھی، سٹے کرنے کے لیے سارے لوگ اپنے نا اس میں چلے گئے، بستروں میں چلے گئے، خیمے لگا لیے. تو کسی کو کسی کی خبر نہ ہوئی، ہر کا اپنا انتظام تھا. اب جب رات بیت گئی، صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی باہر سردی سے ٹھٹھڑ کے مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے. اب سب کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ یار جو قافلے کا بڑا تھا اس سے بھی شرمندگی کہ یار میری خبر تو لے لیتا کون کون ہے اس قافلے میں، ان کے کیا حالات ہیں. لیکن بس اپنا اپنا ہی دوڑ ہے. تو انہوں نے بڑی شرم بھی آئی تو انہوں نے کہا چلو یار اس طرح کرتے ہیں، اس کو قبر کھود کے دفنا دیتے ہیں نا. اب جناب اس کو قبر کھودنے والا کام تھا، اس سے پہلے اسے غسل دینے لگے. تو جب اسے غسل دینے لگے تو دیکھا کہ اسے غسل ہو گیا ہے، اور کفن پہنانے لگے تو کفن پہنایا گیا. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اب قبر کھودنے کے لیے جب بندے آئے، کوئی نوجوان، جو ہی قبر مٹی سخت مٹی تھی لیکن زمین پہ جب بیلچے کو مارا تو مٹی ریت سے بھی زیادہ اور اس طرح مشک کی طرح خوشبو آئی کہ خوشبو پھیل گئی. اب اور پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا بن گیا، یہ غریب مسکین کون ہے جو سردی میں ٹھٹھڑ کے مر گیا ہے اور ہم اپنے بستروں میں تھے. خیر قبر تیار ہو گئی جنازے کے لیے. اب سب پریشان، جنازہ کون پڑھائے. ایک آدمی کو آگے کیا، اس نے کہا اللہ اکبر، جنازہ رکھ کے دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے، زمین سے آسمان تک آوازیں آتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ان سے جنازہ بھی نہ پڑھا جائے. یہ کیا بن گئی، یہ کون ہے. جنازہ پڑھانے کے بعد جو ہی اسے لٹایا تو قبر کی حال یہ تھی کہ پتہ چلتا تھا خوشبو کا مرکز ہی دنیا میں یہی ہے. ایک لڑکا تھا، اس نے اس زمانے میں فوٹو کیمرہ نہیں ہوتا تھا تو اس نے نقش بنا لیا اس بندے کا. یہ مدینہ میں پہنچے، مسجد نبوی میں پہنچے تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ اس طرح واقعہ ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اس کی کوئی نشانی ہے. تو بندے نے وہ تصویر نکالی تو وہ رونا شروع ہو گئے. یہ ویسے کرنی تھے حضرت، تو ویسے کرنی تھے جو تابعین میں آتے ہیں، رسول اللہ کے زمانہ پایا تھا. اور ماں نے کہا تھا کہ آپ کی اجازت، میں اجازت دیتی ہوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملاقات کے لیے جاؤ گے، اگر مسجد میں ہے تو نہیں ہے تو واپس آ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت نہیں ہوئی، صحابی نہیں بن سکے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ نے اپنی پگڑی جو ہے نا حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دی. جاؤ ویس کو میرا سلام کہنا اور یہ میرا امامہ اسے دینا اور وہ کہنا کہ امت کے لیے دعا کرے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب میدان محشر سے پلسرات سے پہلے وہ جانے لگیں تو انہیں روک دیا جائے گا، وہ پریشان ہو جائیں گے. تو کہا جائے گا مجھے کیوں روک رہے ہو. کہا نہیں آپ اکیلے نہیں جائیں گے، جہاں جہاں تک آپ کی انگلی اٹھے گی جو ایمان والے جہنم جا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے. لیکن لوگوں کی نظر میں دنیا میں غریب ہے. نہ جانو کسی کو غریب، کیا پتا وہ اللہ کا کتنا پسندیدہ ہو. کتنے لوگ ہیں جن کی دنیا میں شہرت ہے، آسمان دنیا میں انہیں کوئی نہیں جانتا. کتنے ایسے ہیں جنہیں زمین میں کوئی نہیں جانتا، آسمان میں ان کی دھوم بچی ہے. جب وہ فوت ہو کے ان کی روح جاتی ہے اوپر، فرشتے جشن مناتے ہیں، آسمان دنیا منور ہو جاتا ہے. اور جب وہ قبر میں برزخ میں آتے ہیں تو برزخ بھی روشن ہو جاتا ہے. تو بھئی اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بنو. کھانے کے معاملے میں بھی، پینے کے معاملے میں بھی، لباس اتنے بے تکے، اتنے زیادہ لباس، تو اسی طرح ایک اور چیزیں بھی جو ضرورت زندگی کی ہیں. ٹھیک ہے اللہ نے گنجائش دی ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ انسان کا ہاتھ بہت کھل جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہر کے کنارے وضو کرو تو بھی پانی ضائع نہ کرو. ارے گرے گا تو نہر میں ہی. اس کے مزاج میں اسراف آ جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کو دیکھنا ہو نا وہ کس مزاج کا، اسے وضو کرتے دیکھ لو. اگر وہ پانی زیادہ ضائع کرتا ہے وضو میں تو یہ زیادہ ضائع کرنے والا، اسراف کرنے والا شخص ہے اور اللہ کو پسند نہیں. اور کوئی تھوڑا تھوڑا کر کے کرتا ہے یہ کنجوس آدمی ہے. اسلام تو ہر چیز کی ایک الف سے لے کے یہ تک زندگی کے ہر شعبے کی نمائندگی کرتا ہے.
اللہ ہمیں زندگیاں دین کے مطابق کرنے کی، چلانے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے کہ اللہ فرمائے تم مجھے پسند نہیں ہو، تم نے زندگی، مال، وقت، سب کچھ، اب وقت ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور ہم کیسے موبائلوں پہ ضائع کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو اتنے وہ اسٹیٹس ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں محل کتنے گھنٹے لگا کے بناتے ہیں اور روز چینج بھی کرتے ہیں، اتنا وقت ہے، وہ شاید قرآن مجید کا پوچھا جائے تو ایک رکوع بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، درود شریف شاید انہیں کبھی کبھی پڑھتے ہوں گے۔ تو ہماری زندگیاں صرف کھانے پینے میں اسراف نہیں ہے، ہماری ہر چیز بے ضابطہ ہو گئی ہے، اس لیے ہماری زندگیاں تنگ ہو گئی ہیں، مشکل بن گئی ہیں۔ اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھیں، سونے کا بھی ایک وقت ہے، اور بے تکا سوئے تو وہ اتنا ہو جاتا ہے، اسے بیماریاں لگ جاتی ہیں، موٹاپا آ جاتا ہے، آدمی اسی کام کا نہیں، کھانے کا بڑھاتے جاؤ تو اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ دیگ بن جاتا ہے، اور کم کرتے جاؤ اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے۔ ہر چیز کو آپ کے قبضے میں دیا گیا ہے، یہ اسٹیئرنگ آپ کے پاس ہے، دائیں مڑ جاؤ، بائیں مڑ جاؤ، سیدھے چلے جاؤ اور کسی کے ساتھ ٹکر مار دو۔ اللہ ہمیں ہر معاملے میں اپنے نبی کے مبارک طریقوں پہ، اللہ کل قیامت کے دن ہمیں ایسے لوگوں میں کھڑا ہونے سے بچائے کہ میں، اللہ فرمائے، تم سے ناراض ہوں، تم نے میری نعمتوں کو ضائع کیا تھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چلو